اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ ناچیز کا تعلق اصلاحی جماعت عالمی تنظیم العارفین سے ہے، جس کا مقصد اور مشن اولیاء اللہ کی تعلیمات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں عوام الناس تک پہنچانا مقصود ہے۔ تو میرے بزرگوں، بھائیو، دوستو، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کا حکم، اور جن سے دوستی کرنی ہے ان کا حکم، اور جن سے دوستی نہیں کرنی ان کا حکم ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو ناچیز اپنی گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا علامہ محمد اقبال صاحب آپ کے کلام سے۔ آپ فرماتے ہیں، نہ ہو طغیان مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی، کہ میری زندگی کیا ہے یہی طغیان مشتاقی، مجھے فطرت نوا پر بے پا بے مجبور کرتی ہے، کہ ابھی محفل میں ہے شاید کوئی درد آشنا باقی، وہ آتش آج بھی تیرا نشیمن پھونک سکتی ہے، وہ آتش آج بھی تیرا نشیمن پھونک سکتی ہے، کہ طلب صادق نہ ہو تیری تو پھر کیا شکوہ ساکی۔ میرے دوستو، بڑی غور طلب بات ہے کہ وہ آتش آج بھی تیرا نشیمن پھونک سکتی ہے، کہ طلب صادق نہ ہو اگر تیری تو پھر کیا شکوہ ساکی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر، اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر صرف آج ہم ہی نہیں کر رہے، بلکہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دوستی کرنے کا حکم اور برے بندوں سے دور رہنے کا حکم، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اس کا۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، آج یہ فتنوں کے دور میں ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو ہم پل گزار رہے ہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بندے کے سانس گنتی کے ہیں، کہ جو سانس بھی اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا وہ مردہ ہے، کیونکہ یہ دنیا، یہ متاع قلیل، یہ چند روزہ ہے میرے بھائیوں۔ انشاءاللہ ہمیں آج خود ایک قرآن سے رہنمائی لے کے ہم نے اپنی زندگی کا، کہ ہم نے جو رخت سفر باندھنا ہے وہ کن کے ساتھ باندھنا ہے، کہ یہ صرف یہ دنیا میں گم ہو کے
دن رات ہمارے گزر رہے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ 20 سال 30 سال 10 سال کتنی کسی کے سانس ہے، یہ بس میرا اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو میرے بھائیو، جس وقت سب کو یہ پتہ ہے کہ ایک دن ہم کو یہ دنیا فانی یہ چھوڑ کے اپنے مالک حقیقی کے پاس جانا پڑے گا، تو پھر آج ہم کیوں دور ہیں؟ قرآن سے دور ہیں ہم لوگ کیوں؟ یہ آج جتنی ذلت رسوائی یہ مسلمانوں کے مقدر میں ہے، یہ کس لیے ہوئی کہ ہم نے خدا سے اپنا ناطہ توڑ لیا، ہم نے سنت رسول سے اپنا ناطہ توڑ لیا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، آج بھی اگر مسلمانوں کی بقا ہے، وہ صرف اسی میں ہے کہ ہم پھر سے اپنا ناطہ اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ جب قرآن اور حدیث سے ہمارا رشتہ ہو جائے گا، ان سے ہمارا رشتہ، ہمارا واسطہ جس وقت ہمارا گہرا ہوگا، تو انشاءاللہ آج یہ ناچیز یہ اپنے بالکل بھروسہ سے کہہ سکتا ہے کہ یہ جتنے فسادات مسلمانوں میں آج ہیں، جتنے فرقے ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور جتنے مظالم چاروں طرف سے آج مسلمانوں کو گھیر کے جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، یہ وجہ صرف اور صرف یہی ہے۔ علامہ اقبال صاحب جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج خم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ ہماری بربادی کا، ہماری رسوائی کا یہی صرف اور صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ، ہم نے رحمان سے، قرآن سے اور رسول حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہم نے اپنے رشتے کو نازک کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، کہ آج اللہ تعالیٰ کے چونکہ آج ہمارا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کے ساتھ دوستی کرنے کا حکم، کن کے ساتھ دن رات اپنی لگن کن کے ساتھ لگانی ہے ہم کو، کیونکہ یہ دنیا قلیل ہے، ایک دن ہمیں یہ چھوڑ کے جانا ہے۔ جب ہم قبر حشر میں رب کی بارگاہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ایک ایک پل کا ہم نے حساب دینا ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ صرف آج یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا فرمان ہے، آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سارے آدمی ابھی سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تب جاگ جائیں گے، یعنی کہ اس کی آنکھیں تب کھلیں گی جس وقت ملک الموت آ جائے گا، جس وقت اللہ تعالیٰ کی قضا، اللہ تعالیٰ کی رضا آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس وقت ملک الموت، حضرت اسرائیل ملک الموت جس وقت آپ بندے کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا نا، تو اس وقت اس کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ میں نے تو یار اپنی زندگی کن فضولیات میں بسر کر دی ہے۔ اس لیے جیسے کسی نے خوب کہا تھا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ تو میرے بھائیو، آج ہمارا ایک ایک لمحہ یہ قیمتی ہے ہمارے لیے، کیونکہ نبی پاک کا فرمان ہمارے سامنے یہ ہے، جو پہلے نچیز نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الانفاس معدودۃ، کہ بندے کے انفاس جو ہیں، بندے کے سانس جو ہیں وہ گنتی کے ہیں، جو بھی اللہ کے ذکر سے غافل گزرا وہ میت، وہ مردہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں قیامت کے دن، محشر کے دن مالک کی بارگاہ کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو بزرگوں، بات دور نکل جائے گی۔ تو جیسا کہ آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود قرآن کریم میں یہ حکم ارشاد فرمایا۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، دو گروہ ہیں دنیا میں، صرف دو ہی گروہ ہیں، ایک رحمان کا گروہ ہے اور ایک شیطان کا گروہ ہے۔ رحمان کا گروہ یعنی کہ اللہ کا گروہ، کون سا اللہ کا گروہ ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے اور اس کے حکم کی اطاعت کو ماننے والا اللہ کا گروہ ہے، اور جو اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا، جو شیطان کے بہکاوے میں آگے اس دنیا میں گم ہو کے دنیا میں اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگ گیا، وہ شیطان کا گروہ ہے۔ تو آج میرے بزرگوں دوستو، ہمیں خود محاسبہ کرنا ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ خود کر لیں
کہ آج ہم کس گروہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ارشاد ہے کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے، اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال میدان محشر میں تولے جائیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ہر نمازی اپنی نماز میں یہ دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ کن لوگوں کا رستہ؟ صراط الذین انعمت، کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تیرا فضل ہوا، جن پہ تو نے اپنا انعام کیا۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، کہ نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو یہاں بھی ان دو گروہوں کا ذکر آ گیا نا، کہ ہر نمازی نماز میں یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ تو ہو گئے جو انعام والے ہیں، یہ اللہ کا گروہ ہو گیا جو رحمان کا گروہ ہے۔ اور ان لوگوں کے رستے پہ مت چلانا یا اللہ کہ جن پر تو نے غضب کیا، یعنی کہ جو شیطان کا گروہ ہے۔ یہاں بھی ان دو گروہوں کا ذکر آ گیا۔ تو اب غور کرو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں کہ انعام والے کون ہیں، کہ ہر نمازی نماز میں یہ دعا کرتا ہے یا اللہ ہمیں اپنے انعام والے لوگوں کے ساتھ ہم ان کے رستے پہ چلا۔ تو انعام والے کون ہیں؟ تو آؤ بزرگوں بھائیو یہ بھی قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں کہ یا اللہ کہ ہر نمازی آج ہم دعا کرتے ہیں الہی ہمیں اپنے نیک بندوں کے رستے پہ چلا، اپنے انعام یافتہ بندوں کے رستے پہ چلا۔ تو یا الہی تیرے نیک بندے ہیں کون؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ النساء 69 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ، کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو انہیں ساتھ ملے گا۔ کس کا ساتھ ملے گا؟ کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، سب سے پہلے من النبیین کہ نبیوں کا، والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی کہ یہ چار جو ہے نا گروہ یہ اللہ کے گروہ ہیں۔ کون کون سے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم مانے تو اسے ساتھ ملے گا۔ کن کا ساتھ ملے گا؟ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا، اللہ کے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ان کا۔ وہ کون سے ہیں؟ من النبیین انبیاء، والصدیقین اور صدیق، والشہداء اور شہداء شہید، والصالحین اور صالحین اللہ کے نیک بندے۔ یعنی کہ یہ چار گروہ یہ اللہ کے گروہ میں سے ہیں، اللہ کے انعام یافتہ ہیں۔ جو بندہ ہر نمازی جس وقت نماز میں یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں انعام والے لوگوں کے رستے پہ چلا، تو انعام والے کون ہیں؟ اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے کہ انعام والے کون ہیں، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ پہلے میرے انبیاء انعام والے ہیں، ان کے بعد صدیق انعام والے ہیں، ان کے بعد شہید انعام والے ہیں، ان کے بعد والصالحین صالحین انعام والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ کیا ہی اچھے دوست ہیں۔ یعنی کہ پتہ چلا کہ اللہ کے انعام یافتہ کون سے ہیں؟ انبیاء، صدیق، شہید اور صالحین، یعنی کہ اللہ کے ولی۔ تو میرے بزرگوں دوستو اگر بات کریں انبیاء کی تو انبیاء سارے بلا شبہ برحق ہیں۔ جو اللہ پاک نے ان کو اللہ تعالیٰ نے جن جن فضیلتوں سے ان کو نوازا ہے وہ برحق ہیں، وہ اپنے اپنے مقام اپنے اپنے مرتبہ میں برحق ہیں۔ اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جیسا مقام
آپ کے جیسی شان نہ آپ سے پہلے کسی کو اللہ پاک نے عطا کی، نہ آپ کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے اللہ پاک کسی کو جیسے اپنے محبوب کو اپنا جو مقام عطا کیا وہ نہیں کسی اور انسان کو نہیں کرے گا اللہ پاک۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا قرآن کریم میں کہ میرا محبوب انبیاء خاتم الانبیاء ہے۔ تو بزرگوں یہ تو انعام والے ہیں انبیاء، شہید اور صدیق، شہید اور صالحین۔ چونکہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کا، ان سے دوستی کرنے کا، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن سے ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کیا حکم فرما رہا ہے، کن سے دوستی کرو۔ تو چونکہ آج ہمارا موضوع صالحین پہ بات کرنے کا ہے، تو انشاءاللہ انبیاء، صدیق، شہید، انشاءاللہ ان پہ پھر کبھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے موقع ملا تو انشاءاللہ ان پہ بات کریں گے، الگ الگ پہ انشاءاللہ موضوع پہ ہم سب پہ الگ الگ انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو لیکن چونکہ آج موضوع صالحین کا ہے تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، بے شک انبیاء کا ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں، اس میں کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت امام ابو حنیفہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے، اس کے ایمان پہ بھی شک کرو۔ تو یہ تو بلا شبہ ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارے نبی حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ تو چونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں لیکن آپ پہ نبوت کا دروازہ بند ہوا، لیکن ولایت کا دروازہ آپ سے شروع ہوا، خلافت کا دروازہ۔ تو لیکن آپ کے صدقے سے، آپ کی عطا سے ولایت کا دروازہ میرے دوستو کھلا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ تو آج کے دور میں ہر دوسرا بندہ اپنے آپ کو نیک کہلوانے لگا ہے، ہر دوسرا بندہ اپنے آپ کو ولی ظاہر کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی ہیں کون، جن سے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم فرما رہا ہے کہ ان سے دوستی کر لو، یہ انعام والے ہیں، یہ وَحَسُنَهُ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کہ یہ اچھے دوست ہیں۔ تو انبیاء جیسے ہم نے بات کی وہ تو سارے برحق ہیں، صدیقین کی بھی اپنی شان ہے، اور شہداء جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، کہ شہیدوں کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنا مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام والوں کو دیا۔ تو صالحین وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا میرے بھائیو بزرگوں کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ تو آئیے یہ بھی قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی کوئی نشانی بتا دے کہ یا اللہ ہم نے کن سے دوستی کرنی ہے اور کن سے دور رہنا ہے۔ تو آؤ یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ الکہف کی 28 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف کی 28 نمبر آیت ہے جو ابھی ناچیز نے تلاوت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں کن کے ساتھ دوستی کرو اور کن سے دوستی مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اپنی جان ان سے مانوس رکھو، اپنی جان ان سے مانوس رکھو۔ بڑی غور طلب بات ہے، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر کسی اور پر نہ پڑیں۔ کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار چاہو گے اور اس کا کہا نہ مانو
جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر چکا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ قرآن ہے، اس میں واضح لفظوں میں ہمارے مالک نے ہمیں یہ بتایا کہ کن سے دوستی کرو اور کن سے دور رہو۔ سورہ الکاف کی 28 نمبر آیت کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ آدمی پہ واضح بالکل عیاں ہو جاتی ہے بات کہ ہم نے کن سے دوستی کرنی ہے اور کن سے دور رہنا ہے۔ تو جیسا اللہ تعالیٰ نے ارشاد، یعنی کہ مقصد جو ترجمہ ابھی ہم نے آیہ مبارکہ تلاوت کی اس کا ترجمہ پڑھا، اللہ منوس ہو جاؤ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اپنے دل میں، اور ان کے پیچھے مت چلنا جو دنیا کی زندگی کا سنگار چاہتے ہیں۔ یعنی کہ کیا مقصد؟ جو اللہ کو اپنے دل میں یاد کرتے ہیں ان سے دوستی کرو۔ جیسا کہ سلطان العارفین سلطان باؤ صاحب فرماتے ہیں یہ دل کے ذکر کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، چلے کٹے تے رب نہ ملیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، پر جاگ بنا دودھ جمدے نہیں یا حضرت باہو، پاویں لال ہومن کڑ کڑ کے ہو۔ ایک اور مقام پہ آپ نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے اس آیہ مبارکہ میں کہ اپنی جان ان سے منوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یعنی کہ وہی سلطان باؤ صاحب ترجمہ فرما رہے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد اے فرمایا ہو، سنیا سخن گیاں کھل اکھیں، اساں چت مولا ول لایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو، جو مرن تی اگے مر گئے یا حضرت باہو۔ یعنی کہ جنہوں نے اپنی خواہش کو، جنہوں نے اپنی رضا کو اللہ کی رضا پہ قربان کر دیا، یعنی کہ جنہوں نے جو عبادت کی، جو ریاضت کی، جو کام کیا، ان کی بس منشا ایک ہی ہے کہ اے الہی تو راضی ہو جا، اے اللہ ہم تم پہ راضی ہیں، تو راضی ہو جا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مرن تی اگے مر گئے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو مار دیا، اپنی خواہشات کو مار دیا، اپنی دنیا کی خواہش نفس، دنیا کے پیچھے نہیں لگا، بلکہ کیا ہے ان کی منشا صرف الہی آرزو ہے اگر منظور ہو جائے تیری پہچان سے، اس میں اللہ ہو سے، کس سے؟ اس میں اللہ ہو سے، ان کا کیا ارادہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ ہو سے ہر مومن کا دل پرنور ہو جائے، کیونکہ ان کے دل پہلے ہی اللہ کے حکم سے، جیسے اللہ خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جو صبح و شام اللہ کا اپنی سانسوں میں ذکر کرتے ہیں ان سے دوستی کرو۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج ہم نے یہ ہم پہ ذمہ داری ہے ہماری، یہ ہم پہ فرض ہے، جب قرآن پاک کا حکم ہے تو ہم پہ فرض ہے، یہ ہم پہ واجب ہے کہ ہم ان سے دوستی کریں جو اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں، اور ان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ آگے اسی آیہ مبارکہ میں کیا فرما رہا ہے کہ ان کو چھوڑ کر تمہاری آنکھیں کسی اور پر نہ پڑے، یعنی کہ جو ایسے آپ کو مل جائیں تو ان کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف رغبت نہ کرو، بلکہ ان سے مانوس ہو جاؤ، ان سے نسبت قائم کرو جن کے دل اللہ کی یاد میں صبح یہاں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ بات تو بالکل واضح ہوگی نا یہاں کہ اللہ کا ذکر ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں بھی کرنا ہے، کہ صرف ظاہر سے نماز عبادات کر لینے سے معاملات حل نہیں ہوتے جب تک بندہ دل سے نہ جھکے۔ صحیح ہے نا کہ سجدوں میں پڑے رہنے سے
نماز نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، آج ناچیز کی آپ کو یہی دعوت ہے کہ خدا را یہ دنیا کی رنگ رنگینیوں میں کھو کے اپنے اوقات ضائع نہ کرو۔ یہ زندگی سدا ساتھ نبھانے والی چیز نہیں ہے، یہ دنیا سدا ساتھ نبھانے والی چیز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اگر ہم ان سے دوستی کر لیں اور ان سے رک جائیں جن سے اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہا ہے، تو کیونکہ جب ہم ان سے دوستی کریں گے تو کیا ہمیں ملے گا؟ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں کہ راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھا راہ دے، یعنی کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ کہ راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھا راہ دے، بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا، رل مرسیں بچ راہ دے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، کہ اللہ سے ملنے کے لیے اللہ والوں سے ملو، اللہ سے دوستی قائم کرنے کے لیے اللہ والوں سے دوستی قائم کرو۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، یہ ہماری تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ جس طرح ہم خود ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارے ساتھی ہوتے ہیں۔ ہماری اس محفل کا، ہماری صحبت پہ بہت اثر ہوتا ہے، ہماری صحبت کا، ہماری محفل کا، ہمارے دوستوں کا، ہماری تربیت پہ بہت اثر ہوتا ہے۔ جس طرح میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں کہ چنگیاں دے لڑ لگی تو میرے چولی پھول پہ، مندیاں دی لگی تو اگلے بھی ڈول گئے۔ یعنی کہ ہمیں اپنی دوستی اللہ والوں سے یقینی بنانی ہے۔ کن سے؟ اللہ والے کون سے ہیں؟ جن کے دل اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج بندہ ناچیز کا یہی پیغام ہے کہ آئیے ان سے دوستی کریں جن کے دل اللہ کی یاد میں صبح و شام لگے ہوئے ہیں، اور جو بھی ان کے پاس آتا ہے ان کو بھی وہ ذکر عطا فرما کے، قلبی ذکر عطا فرما کے وہ ان پہ یہ لاگو کرتے ہیں، ان پہ یہ لازم قرار دیتے ہیں کہ یہ تم نے اپنی سانسوں کو اللہ کے ذکر میں لگانا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے کہ اپنی سانسوں کو دل میں لگاؤ، کہ ذکر کرو اللہ کا اپنے دل میں۔ تو اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج ہم پہ یہ لاگو کرنا ہوگا کہ ہم اپنی دوستی کسی ایسے سے نہ کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان سے دوستی نہ کرو جو دنیا کی خواہشات کے پیچھے لگ گیا، ان سے دوستی نہ کرو، دوستی ان سے کرو جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی رکھتے ہیں، جو رستہ جانتے ہیں۔ کیوں ہر بندہ یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، تو وہ راستہ خود جان چکے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں الہی اپنے انعام والوں کا راستہ ہمیں دکھا۔ تو جب ہم جنہوں نے راستہ دیکھا ہوا ہے اللہ کے فضل سے، جن پر اللہ کا فضل ہوا، جن پر اللہ کا انعام ہوا، تو جب ہم ان سے دوستی کریں گے تو وہ بھی ہمیں اسی سیدھے راستے پہ چلا دیں گے کہ بیلی بیلی ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں بیلی، اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جد جان نکلنی اکیلی۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہمیں اس وقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس وقت جان آدمی کی قبض کی جائے گی۔ سلطان باؤ صاحب فرماتے ہیں کہ حسن دے کے رومن لے ہوئی تینوں دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی انج وہانی جویں پانی وچ پتاسا ہو، سوڑی سامی وچ گسیٹن جتھے پرت نہ سکے پاسا ہو، پھر مالک تیتھوں لیکھا منگسی یا حضرت باہو، رتی کٹ نہ ماسا ہو۔ تو اس لیے یہ اللہ والوں سے نسبت، یہ ہماری
ذمہ داری بنتی ہے، آج ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ والوں سے دوستی کر لیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو جائے وہ ان کو بھی اللہ والا بنا دیتے ہیں۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں میرے بھائی بزرگوں، اصلاحی جماعت، میرے مرشد کریم قائد اصلاحی جماعت سلطان محمد علی صاحب، آپ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے ان کا یہ اعلان ہے کہ آئیے، آپ جس طبقہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ جس طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا اعلان بس یہی ہے کہ خدا را آئیے اور اپنی امانت لے جائیے، کہ اسم اللہ ذات حاصل کر کے اپنے سانسوں کو اللہ کے ذکر میں لگائیں۔ تو چونکہ اللہ والے جو ہیں ان کے دل پہلے ہی اللہ کے ذکر میں لگے ہوتے ہیں، جو ان کے پاس جاتا ہے اللہ والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ ان کی سانسوں کو اللہ کے ذکر میں لگا دیتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، نچیز کی یہی دعوت ہے جو اصلاحی جماعت کی دعوت ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس دوڑو اللہ کی طرف۔ یہ نہیں کہ آؤ فلاں 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 نہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اعلان ہے قرآن کا اور فرمان ہے مصطفیٰ کا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہے۔ تو یہی پیغام آج ہمارے مرشد کریم نے اصلاحی جماعت جو چلائی ہے، یہی موضوع ہے اصلاحی جماعت کا، یہی مشن ہے اصلاحی جماعت کا کہ خدا را آئیے، قرآن اور سنت سے دوستی قائم کریں اور اللہ والوں سے دوستی قائم کریں۔ یک زمانہ بقول مولانا رومی، یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ عطا، یعنی کہ وہ بولتے ہیں کہ ایک پل کی گھڑی اللہ والوں کی محفل بے ریا سالوں کی عبادت سے افضل ہے۔ سلطان باؤ صاحب فرماتے ہیں کہ نہ رب عرش مولا ہوتے، نہ رب وچ مر، نہ رب خانے کعبے ہو، نہ رب گنگا تیرتھ تھی مول نہ ملیا، مارے پینڈے بے حسابے ہو، تے جد دا مرشد کامل ملیا یا حضرت باہو مکے کل عذابے ہو۔ میری یہی دعا ہے کہ الہی آرزو ہے اگر منظور ہو جائے، تیری پہچان سے اس میں اللہ ہو سے ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کو جو سنا سنایا اس پہ عمل پیرا ہو کر ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہم سے بھول ہو گئی ہو اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہمیں معاف فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔